پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا، اور اب پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قومیت کے لوگ آباد ہیں، اور بہت سارے ایسے علاقے آپ کو ملتے ہیں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جو مذہبی تقریبات ہیں ان میں شرکت بھی کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، اور یہ محبت بڑھانے کے جو طریقے ہیں وہ آپس میں مل جل کر ہی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ بحیثیت ایک اکثریت کے ہمارا کیا ذمہ ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اقلیتوں سے کیسا سلوک کریں، کیا کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم نے کیا کیا حقوق ان کو دینے ہیں اور کس طرح کا رویہ ان سے رکھنا ہے۔ راجہ ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب یہ جو معاملہ ہے بین المذاہب ہم آہنگی کا اور پھر اس سے آگے بین المسالک ہم آہنگی کا، مذہب اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہے؟ بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم لوگ ایک اسلامی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور یہاں پہ ہماری مسلم میجورٹی ہے، اور جب بھی کسی مسلم میجورٹی میں نان مسلمز آپ کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے سٹیزنز ہوتے ہیں، تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں جس طرح اپنے باقی سٹیزنز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اپنے ویلیوز ہیں یا اپنی جو ہماری ٹیچنگز ہیں، ہمارا دین جو کچھ ہمیں سکھاتا ہے، یہ اسلام نہیں کہہ رہا کہ آپ ان پہ کمپرومائز کریں یا آپ اپنے جو ایمان کو چھوڑ دیں یا توحید کو چھوڑ دیں اور کفر شرک وغیرہ اپنا لیں، ایسا نہیں کہا جا رہا۔ لیکن جو آپ کے ساتھ سٹیزنز ہیں وہ جب آپ کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی پیدا ہوتی ہے ان تک دعوت اور تبلیغ پہنچانے کی، ان تک صحیح بات پہنچانے کی، کیونکہ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا کہ امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، تو یہ کام جاری رہے گا۔ لیکن دعوت دین جو ہے، یاد رکھیے دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں اگر آپ کو اپنے گھر پہ دعوت کے لیے بلاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ پیار سے بلاتا ہوں، کسی بڑی میرے لیے عزت کی بات ہوگی اگر آپ میرے گھر تشریف لائیں، لیکن دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے منہ کے اوپر انویٹیشن کارڈ دے ماروں اور کہوں کہ جی آنا ہے تو آؤ ورنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو ہمیں پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ تعاون علی البر والتقوی، یعنی خیر کے معاملوں میں تعاون کرنا، مثلا کوئی چیریٹیبل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، یتیموں کی مدد ہو رہی ہے، مسکینوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، کوئی بھی ایسے سوشل ورکس ہیں اس میں آپ ان کے ساتھ کولیبریشن بھی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، تو اس لحاظ سے، اور یہ زکوٰۃ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ایک جو اس کے اندر ایک ایریا ہے جو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، بالکل وہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں تک زکوٰۃ پہنچائی جائے تاکہ شاید ان کا دل جو ہے وہ دین کے معاملے میں نرم ہو جائے اور وہ دین تک آ سکیں۔ تو دائرہ اسلام کے اندر لوگوں کو ڈالنے کی ضرورت ہے بجائے کہ اسے باہر نکالنے کی ضرورت، تو اس پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز ہے، ایک کنفیوژن ہے لوگوں کے حوالے سے، اور وہ آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی دوسرے کے ساتھ کھانا نہیں، وہ ہے دوستی کے حوالے سے، کہ آپ کسی یہودی اور عیسائی یا جو بھی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان سے دوستی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک میں نے تو یہ بھی سنا ہے ہمارے بچپن میں مختلف بچوں سے، اور یہ پھیل جاتی ہے نا بات، تو اس کو بھی کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کھانا بھی آپ فلاں کے ساتھ نہیں کھا سکتے، یہودی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں، ہندو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں۔ تو اب وہ مذاہب کی ہم آہنگی تو تب ہوگی جب آپ کسی کو کوئی کھیر بھجوا دیں گے، ان کے گھر سے کچھ آئے گا تو آپ آرام سے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ پاسبل ہے؟ ہاں پاسبل ہے، اجازت ہے یا نہیں؟ اچھا سوال ہے یہ۔ اصل میں پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء نہ بنا لو۔ اولیاء سے مراد ہے اپنا بہت ہی کنفائڈنگ فرینڈ۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ ان کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ سے تو کوئی نہیں روک رہا آپ کو نا، یہ کہا جا رہا ہے کہ مثلا اگر میرا ایک نیبر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ غیر مسلم ہے اور وہ سود کے بارے میں اس کا وہ موقف نہیں ہے جو میرا موقف ہے، یا پھر میں اگر اپنی بچی کی شادی کروانا چاہتا ہوں تو اس کا وہ موقف نہیں ہے کہ رشتہ ڈھونڈنے کے اعتبار سے کہ بھئی وہ اچھا پریکٹسنگ ہو، دیندار ہو وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا موقف نہیں ہے، اس کا ہے کہ جی بس مالدار ہو یہ وہ، تو اب میں اس کو اپنا کلوز فرینڈ نہیں بناؤں گا اس اعتبار سے کہ جو میرے روزمرہ کے معاملات کے اندر مشاورت کی ایسی بات ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ نیک لوگوں سے ہی کیا جائے، جو لوگ، اور اگر وہ نیک ہو تو، اگر نیک ہو لیکن اس کے ساتھ ایمان ہونا بھی ضروری ہے نا۔ یہ رولنگ جو ہے کہ بھائی فار ایگزامپل آپ اور میں ایک اسکول میں پڑھتے تھے اور ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ بچپن کے دوست ہیں اور وہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے اچھے بہت سارے مسلمانوں سے بڑے اچھے آپ کو مل جاتے ہیں دوسرے مذاہب میں۔ ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے ایسے مل جائیں گے کہ جن کا جو ہے وہ بہت سارے معاملات خراب ہوں گے اور ان سے آپ کی جو ہے وہ دوستی ہوتی ہے، تو اب آپ ان لوگوں سے کیا دوستی بھی نہیں رکھ سکتے؟ نہیں، دوستی اس حد تک ہوتی ہے جہاں پہ آپ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں بھیجنا، جس طرح آپ نے ذکر کیا تحفے تحائف دینا، اسی نیت سے کہ ان کا دل بھی نرم ہو جائے، دکھ میں شریک ہونا، یہ سب کچھ اس میں چیزیں ہیں۔ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ایسے معاملات جو آپ کے ڈیسیجن، جو میجر ڈیسیجن ہوتے ہیں لائف کے، اس میں ان کے ساتھ یعنی وہ جو مشاورت ہے وہ پھر ہم کہیں گے کہ ان کے ساتھ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی بندہ جو بے دین قسم کا ہے وہ آپ کو غلط مشورہ ہی دے گا، ظاہری بات ہے، وہ کیونکہ وہ دین کو مانتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی پرائیورٹی نہیں ہے۔ دینی معاملات میں آپ
उनसे मशवरा ना करें ना, वरना तो हो सकता है। वरना तो कर सकते हैं, वरना तो इनसे पढ़ना भी सही है। आप फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, आपका टीचर अगर आप रिलीजन जो है वो पढ़ेंगे तो अपने हम अपनों से पढ़ेंगे और इसमें नहीं, तो इस एतबार से हम करते हैं। बाकी जो फेयर ट्रीटमेंट की बात है, जहां तक अच्छे बिहेवियर की बात है, वो उस पर कोई नहीं आपको रोक रहा। तो जहां तक मैं उस चीज को समझाऊं, वो जो आयत है वो पॉलिटिकल हिसाब से है कि अब आप जब आप वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हम बहुत मर्तबा ऐसा कर रहे होते हैं कि उम्मत को भूल जाते हैं जी कि हमने मुसलमान मुल्कों ने आपस में एक दूसरे में तफरका कर लिया और जो उनकी वफादारियां हैं वो यहूदियों से या उनको मान लिया आपने, उनकी ये उस हवाले से ज्यादा बात वैलिड नजर आती है। बिल्कुल है, उस हवाले से बिल्कुल है, क्योंकि ये तो उसका ऑब्वियस एक मीनिंग ये तो डेफिनेटली है। अवाम उन्नास के लिए एक और इसका कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन जब पॉलिटिकल की हम बात करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आप अपने मुल्क के और अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको सबसे पहले रखते हैं, और आप ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि जी हम लोग मुसलमानों को साथ जोड़ना चाहिए, आपस में एक साथ होना चाहिए। जिस तरह देखिए अभी आप यूरोप पूरा इकट्ठा हुआ है, हालांकि उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, लेकिन यूरोपियन यूनियन वो बना के बैठे, हम मुसलमान ही रह गए पीछे जो कि एक साथ नहीं इकट्ठे एक पेज पे आ सकते। सो इस एतबार से हमें आपस में मिलना हमारा बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डिफरेंट मसालिक के बीच में हो या डिफरेंट जो भी हमारे मकातब फ़िक्र हैं, लेकिन एक चीज़ पर आना कि हमारा अल्लाह भी एक ही है, हमारा कुरान भी एक ही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ही हैं, तो फिर क्यों नहीं हम लोग यूनाइट हो सकते। अच्छा, और ये भी और ये खाना पीना और ये भी आप नहीं कर सकते ना कि आप किसी और को जबरदस्ती ये कहेंगे नहीं तुमने मुसलमान होना, ये भी नहीं कर सकते, ये भी तालीम नहीं है। तो इसमें भी देखें, पहला जो सवाल है खाने पीने का, तो खाना पीना जो कुछ जायज़ और हलाल चीज़ें हैं उसमें तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको वो चिप्स खिला रहा है या वो आपको चॉकलेट दे रहा है तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ पे बिरयानी जो भी पाकिस्तान में सारे जो हैं वो सब हलाल गोश्त ही होगा ज़ाहिर है, तो हराम की चीज़ ना हो, बाकी तो कोई मसला नहीं। इसमें दूसरी बात उसमें जो आपने कहा कि वो जो नहीं, जो उसमें ये होता है, जो प्रैक्टिस हमने देखी है वो ये कि अगर आपके घर में काम करने वाला कोई शख्स है, बर्तन अलग कर दिया आपने, या ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं तो वो जी कोई अगर दूसरे मजहब का है तो उसके साथ खाना नहीं खा रहे या उसकी प्लेट में खाना नहीं खा रहे या उसका ग्लास अलग कर दिया, ये अमल क्या दीनी अमल नहीं, ये अमल ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें हम अपने आप को ज़रा ज़्यादा सुपीरियर साबित कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। हाँ, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कोई हराम चीज़ ना ऑफर की जा रही हो, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा इशू नहीं है कि जहाँ पे आप उनके साथ कोई चीज़ें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव क्या था? बिल्कुल ये था, आपको जहाँ पे एक यहूदी औरत ने खाना ऑफर किया जिसकी वजह से फिर आपको बाद में पॉइजनिंग भी होगी, लेकिन वो भी आपने वहाँ पे खाना खाया और उसके बाद वो उसकी नीयत ख़राब थी तो सब कुछ मामला है, लेकिन आपने रिफ्यूज़ नहीं किया, लेकिन आपने खाया। जी बिल्कुल, आपने खाया। अच्छा, अब फोर्सफुली कन्वर्जन या किसी को फोर्स करना, बार बार एक शख्स को कहना कि यार तुम आओ कर लो, जिससे वो आपसे दूर हो जाए या वो मतलब आपकी बाकी चीज़ों को भी इस तरह से देखे कि यार इससे तो मैं जब भी मिलूंगा यही मुझे यही कहेगा। जी देखिए, हमने अभी शुरू में एक बात की थी कि अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो है कि अमर बिल मारूफ करना, नहीं मुनकर करना, नहीं का हुक्म दो, बुराई से रोको, लेकिन साथ साथ एक और हुक्म भी है, वो है कि ला इकराह फिद्दीन, देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन, दीन में जबर नहीं है। सो अब ये जबर वाला बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में लेके आते हैं, ना तो वो मुसलमान हुआ है दिल से, क्योंकि दिल से उसने माना नहीं, वो तो ऊपर से कह देगा कलमा पढ़ देगा, ना आपको कोई फायदा हो रहा है क्योंकि आपका काम था सिर्फ उस तक मैसेज पहुंचाना। जैसे कि इकबाल ने कहा था ना, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा, आप अजान दें, वो अगला आता है नहीं आता वो आपका कंसर्न ही नहीं है, हिदायत अल्लाह के हाथ में। अच्छा, तो ये है मामला दीन के अंदर दाखिल होने के एतबार से। अच्छा, जो मुसलमान हो चुका है, ठीक है, उसको आप स्टेट लेवल पे उस पर कंपल्शन की जा सकती है, एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई ना कोई रूल्स बनाना चाहे कर सकती है। जैसा कि अगर एक बच्चा है उसने स्कूल में भी दाखिला नहीं लिया, भाई वो सुबह 8:30 बजे उठे, वो 12 बजे उठे, उसका मर्जी है, कोई इशू नहीं है, वो यूनिफॉर्म पहने ना पहने कोई कंसर्न नहीं है उसका। लेकिन जब वो इदारे को ज्वाइन कर लेता है डिसिप्लिन, तब फिर उसको बताया जाता है कि नहीं, अब आपने इस इदारे में चूंकि दाखिल हो चुके हैं, अब आपने इन गाइडलाइंस के मुताबिक चलना है। और वो सारे मज़ाहिब की अपने लोगों के लिए गाइडलाइंस मौजूद। बिल्कुल, तो हमारे लिए भी ऐसा ही है। तो जो इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुआ उसको ज़बरदस्ती करके आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? उसको आप प्यार से, मोहब्बत से, दीन के बारे में बताएं, अपने अखलाक से, अखलाक, किरदार। आप देखिए, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम यानी आबादी के एतबार से सबसे बड़ा है, और इंडोनेशिया में ना कोई जंग हुई, ना कोई गज़वा, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे अरब से ताजर जाया करते थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा ताबीन से सीखा समझा। वो जब वहाँ जाते थे ट्रेडिंग करते थे। अब ये नॉन मुस्लिम्स के साथ डील कर रहे हैं, वहाँ पे तिजारत कर रहे हैं, लेन देन हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, और वो ये करते थे कि अपना माल बेचने से पहले उसके पहले सारे नुक्स बताते थे कि इसमें ये मतलब आप सोच सकते हैं कि एक बंदा कमीज़ बेच रहा है, वो कह रहा है ये कमीज़, इसमें ये प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम भी, ये प्रॉब्लम भी है, और इसकी कुछ अच्छी बातें हैं, वो ये ABCD हैं। तो वो बंदा हैरान होता था कि सुभान अल्लाह, ये कैसा ताजर है कि अपने खुद ही ऐप बता रहा है
اور پرائس بھی مناسب رکھ کے بتاتا ہے کہ بھئی اتنی قیمت ہے, مجھے اتنے کا پڑا, آپ اتنے کا لے لیں. وہ نہیں ہمارے آج کے زمانے کی طرح کہتے ہیں سر کاسٹ ٹو کاسٹ میں آپ کو بیچ رہا ہوں, تو بھئی تم پھر بزنس کیوں کر رہے ہو کاسٹ کو. تو وہ بتاتے تھے باقاعدہ طور پہ کہ ہمیں کتنے کا پڑا, ہم کتنا آپ سے پروفٹ لے رہے ہیں. پھر وہ نظر آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے بھی بالکل وہی فالو کرنا ہے جو یہ فالو کر رہے ہیں. وہ تو آپ مکہ میں دیکھیں کہ مکہ میں لوگ اذان بلند ہوتی ہے اور لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مسجد میں, اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پیچھے یہ چیز کوئی اٹھا کے لے جائے گا. بالکل, تو یہ بھی دیکھیں نا ان کے وہاں پہ ان کی پرائرٹی سیٹ ہوئی بھی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ واقعی میں ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں. اچھا, اس میں بین المسالک کی بھی بات ذرا کریں کہ اس کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنز ہیں, ڈیویژن ہوتی ہے, آپ ڈیوائیڈڈ ہی رہیں, یا کیا میرا اپنا عقیدہ ہے, اس کا اپنا ہے, ٹھیک ہے ہم دوست ہیں ساتھ بیٹھیں گے, مسلمان ہیں دونوں, اس میں کتنا ہونا چاہیے ڈیویژن؟ دیکھیے اس وقت کفار جو ہے نا وہ مل چکے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور اکثر اوقات ہمارے جو اختلافات ہیں وہ ان معاملات کے اوپر ہیں جو بہت ہی فروعی مطلب اعتبار کے. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یونائٹ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید ہمیں یونائٹ کرتی ہے, قرآن مجید ہمیں یونائٹ کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں یونائٹ کرتی ہے. تو بجائے ان بڑی بڑی چیزوں کو دیکھنے کے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ذات, بلکہ ابھی تو آپ چھوڑیں مطلب بین المسالک چھوڑ کے ہم تو اپنی ذات کے علاوہ کسی بندے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. ہم جی ایک کاسٹ کے ہیں, فلانا کاسٹ کا ہے, جٹ ہیں, بٹ ہیں, گجر ارائی ہیں, راجہ خواجہ ہیں, جو بھی ہیں, ہم ان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے, ہم ان کے ساتھ یعنی کسی قسم کے اس کانٹریکٹ میں نہیں آنا چاہتے. ہم نے پہلے سے اپنے دماغوں میں اسٹیریوٹائپس بنا کے رکھے ہوئے ہیں, حالانکہ یہ سارا اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا حج کے موقع پر, آپ نے کہا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, نہ ہی اجمی کو عربی پر ہے, نہ ہی کالے کو گورے پر یا گولے کو کالے پر. صرف اگر کوئی بہتر ہے تو وہ تقویٰ میں ہے. ہم عربی اجمی تو چھوڑیں, ہم تو پاکستانی ایک پیج پہ نہیں ہیں. ہم تو پاکستانی ہونے کے باوجود, مسلمان ہونے کے باوجود اس لیے کسی کو پسند نہیں کرتے, اپنے مکتبہ فکر کا بندہ بھی ہوگا لیکن چونکہ وہ کسی اور کاسٹ کا ہے, ہم کسی اور کاسٹ کے ہیں, ہم اپنی بیٹی یا اپنا بیٹا شادی نہیں کروانا چاہیں گے بیکاز آف دیٹ ریزن. تو ہمارے اندر تعصب اتنا زیادہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سبحان اللہ, یہ اگر ہم سے کسی کو نقصان پہنچے, چھوٹا بڑا مالی مطلب کسی بھی قسم کا, اس کے بارے میں مسلمان کے بارے میں کیا ہدایات ہیں, مطلب کیا احکامات ہیں اگر مجھ سے کسی کو نقصان پہنچ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ یعنی جو شخص بھی جس میں رائے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں تو پسند ہے کہ ہم اچھے لباس پہنے, اچھے جوتے پہنے. انہوں نے کہا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا, اور جب حق بات تم تک آئے اس کو جھٹلا دینا. اور آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بھی کسی نان مسلم کو مسلم ریاست کے اندر نقصان پہنچاتا ہے یا اس کی جان لے لیتا ہے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کے سفر سے سونگھی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. یعنی اگر آپ نے کسی نان مسلم کو جو کہ مسلم ریاست کے اندر رہتا ہے, اس کو اگر آپ نقصان اس حد تک پہنچاتے ہیں کہ اسے قتل کر دیتے, اس کی جان لے لیتے ہیں, یہ مسلمان جو ہے یہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا. حتیٰ کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے بھی آ جاتی ہے. لیکن یہ وہاں, تو پھر آپ خود سوچئے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, ہمارا اصل میں دین ہمارا کس چیز کی طرف بلا رہا ہے, کس چیز کی دعوت دے رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے. اس حدیث کے بعد پھر کوئی اور بات کیا بات ہے, رونگٹے کھڑے ہو گئے, انہوں نے بولا تو یہ تو بالکل. اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں, دوسروں کو نقصان اور دوسروں کو ہم یہ بتائیں کہ نہیں بھائی اویس جس مسلک کا یا مذہب کا ہے وہ غلط ہے, میں ہی ٹھیک ہوں. بالکل. تو یہ چیز تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تو ان سے بڑی بات تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اور ویسے بھائی میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچہ تھا نا, ان کے گھر پہ کام کرتا تھا, تو ایک دن وہ بہت بیمار ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے. اب وہ بچہ بیچارہ بالکل مرنے کے قریب تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان میں جا کے یہ کہا کہ تم جو ہے نا کلمہ پڑھ دو, لا الہ الا اللہ کہہ دو. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, تو پھر اس کے باپ نے بھی اشارہ کیا کہ پڑھ دو. اچھا, اس نے جب کلمہ پڑھ دیا, اسی کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی اور وہ وہاں پہ فوت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک جان جہنم کی آگ سے بچ گئی. میں آپ کو صرف ایک پرنسپل یا ایک فلسفہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح سے کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے, اس کا ایمان مکمل ہو جائے, وہ اللہ والا بن جائے اور وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے. کسی کو جو دنیا میں, چلو آپ کے وہ مکتبہ فکر کا نہیں ہے یا وہ آپ کہتے ہو کہ جی وہ کافر ہے, نان مسلم ہے فار ایگزامپل, اس کو آپ قتل کر کے آپ کو کس چیز کا ثواب مل رہا ہے؟ آپ اس کو جہنم رسید کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو بھی خراب کر رہے ہیں. تو شیطان کا کام ہو گیا, اس کا مطلب ہے پورا شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو جہنم چھوڑ کے آئے نا باقاعدہ طور پہ. آپ نے اس کو یعنی آپ نے اس کو چانس ہی نہیں دیا کہ وہ دین
ایکسیپٹ کرے, قبول کرے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے محنت کریں, نہ کہ آپ لوگوں کو متنفر کریں اور پھینکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت بالکل اور ڈائریکشن میں کر رہے ہیں, لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں, ہم لوگوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں, اپنے نفس کی, اپنے خواہشات کی, اپنے جذبات کی, یا رحمت للعالمین کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے تو انہی کی پیروی کرنی ہے, ان کے علاوہ اور کسی کی پیروی نہ کی جانی چاہیے اور نہ کسی کو چاہیے کہ وہ کرے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اپنا کردار اور اپنا اخلاق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے سب لوگوں کو متاثر کیا, ہر ایک کو قائل کیا کہ وہ صادق اور امین پہلے بھی تھے اور رحمت للعالمین تو وہ تھے اور رہیں گے. کفار اگر ہمارے نبی کو مانتا ہے کہ بھئی صادق اور امین ہے, جی اس کے عقیدے سے نہیں وہ اگری کرتے لیکن ان کو مانتے ہیں, ان کے کردار کو مانتے ہیں, تو پھر تو ہمیں اپنے اندر سول سرچنگ کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہیں. جو علماء نے ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ اس کے اندر بیان کیا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین پہلے تھے, یعنی ان کا کریکٹر آلریڈی بہت اچھا تھا. اب جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو کیا ہوا, لوگوں نے لبیک کر دیا کہ الحمدللہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارا کریکٹر پہلے سے ہی خراب ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اگر دین کی طرف آ جاتے ہیں فار ایگزامپل, تو اکثر لوگ جو ہے وہ اور شدت پسند ہو جاتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں یہ تو پہلے ہی خراب تھا, یہ تو اور اب لگتا ہے کوئی ایکسٹریمسٹ کسی لائن پہ چلا گیا. تو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا. موطا امام مالک کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا کہ تمہارے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے. یعنی آپ دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہر ایک چیز کے پیچھے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر نماز پڑھتے ہیں, آپ کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے, آپ کے اندر ہمبلنس آتی ہے. روزہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے, خدا خوفی آ جائے, معاملات بہتر ہوں, تو تم بہتر ایک انسان بنو. تو نمازیں وغیرہ پڑھنا یہ فرض ہے, ہمیں پڑھنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, لیکن اس کا جو نیٹ رزلٹ ہے وہ خشوع خضوع اور اس قسم کی ہیوملٹی ہے جو کہ اکثر اوقات ہم لوگ نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو اتنی جلدی میں پڑھتے ہیں کہ اس کا ایسنس نکل جاتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. تو بس محبت کی بات ہے, اور اسلام جو ہے وہ محبت کا مذہب ہے, اور ہم تمام لوگوں کے لیے محبت بانٹنے والے بن جائیں. ہمارے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے راجہ صاحب آپ کا.